متعلق صرف فضائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ آج کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ احکام دینی کی ادائیگی میں جو طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول کا مقرر کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق ہمارے لیے ان امور کی ادائیگی آسان ہو جائے۔ گرامی قدر حاضرین، باقاعدہ مسائل کے تذکرہ سے پہلے ایک عدد مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ اختلافی امور جو ہیں ان میں بھی قول فیصل اور حتمی بات مسئلہ شرعیہ کے بارے میں وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب دین حق اسلام کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو ابتداءً جو چیزیں امت کے ذمہ اور کلمہ گو احباب کے ذمہ لازم اور فرض ہوئیں وہ عقائد سے متعلق تھی۔ احکام کا نزول اور ورود عرصہ دراز کے بعد ہوا۔ مثلا اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے 40 برس کی عمر میں کیا۔ نماز کی فرضیت جو ہے وہ شب معراج ہوئی، کم و بیش بھی کوئی 7-8 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد۔ ایسے ہی نماز شب معراج فرض ہوئی۔ وضو کی فرضیت کا حکم قرآن عزیز میں جو نازل ہوا وہ مدینہ منورہ میں بھی 6 سال گزار کر ہوا، یعنی تدریج تھی۔ اگر حلال چیزیں ہیں تو ان کا حلال ہونا تدریج کے ساتھ، جو حرام چیزیں ہیں ان کا حرام ہونا بھی تدریج کے ساتھ، یعنی ایک باقاعدہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ ایک سٹیپ تھا مکمل۔ جیسے شراب کی حرمت ہے، جب پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کفار آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حرام ہونے کا قول نازل نہیں فرمایا۔ قل فیہما اثم کبیر، محبوب فرماؤ کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، گناہ بھی ہے منافع بھی ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے منافع سے زیادہ بڑا ہے۔ اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ حکم اتار دیا۔ جب چند سال گزرے، اسلام پر استقامت ہوئی، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اب عرصہ دراز گزر جانے کے بعد شراب کی حرمت کا قول نازل فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اب حکم آگے اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس سے رکے رہنا، باز رہنا۔ یہ ہے احکام دینیہ میں تدریج کی مثالیں۔ ایسے ہی نماز جب فرض ہوئی، اس وقت احکام فرضیت کے بالکل ساتھ کچھ اور تھے، ادائیگی کا طریقہ بھی مختلف تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت تک تھوڑے تھوڑے احکام یاد کرا کے جس پر وصال ہوا وہ طریقہ ہے جو اس وقت آپ اپنائے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اس وقت جب نماز فرض ہوئی تھی تو نماز میں محدود طریقے پر کلام کی بھی اجازت تھی، احادیث موجود ہے، بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، اگر کوئی چھینکتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے تو ساتھ والے کو یرحمک اللہ کہنے کی بھی اجازت تھی۔ ظاہر سمجھ آ رہی کہ ایسے ہی نماز میں سلام پھیرنا ہے تو اشارہ کر سکتے تھے، احکام مختلف تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وصال کے دور تک وہ جو پہلے احکام تھے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی فرما کر، یعنی شروع میں تو یہ مقصود تھا نا احکام یاد ہو جائیں تو نرمی رکھی ہے،
لیکن جب احکام یاد ہو گئے تو اس کے بعد جو احکام آئے، پہلے احکام کو منسوخ کر دیا گیا، جو آگے آئے ہیں ان کی شکل و صورت حیت اور تھی۔ یہ وہی حیت ہے اس وقت جس طریقے پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا انجام احکام دینیہ کی انجام دہی آپ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اب مختلف ہیں۔ اور یہ مختلف بھی آپ کے اور ہمارے کرنے سے نہیں کہ فقہاء پر الزام دے دیا جائے کہ امام اعظم نے ایسا کر دیا، یا امام مالک نے یہ حکم کہہ دیا، امام شافعی نے کہہ دیا، امام احمد ابن حنبل نے کہہ دیا، یا امام بخاری نے ایسا کیا۔ نہ، اس کا تعلق ائمہ کرام کی تحقیقات سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجرائے احکام کے ساتھ ہے۔ جو بات وہاں سے آئی ہے، جو پہلے تھی وہ بھی ان کی تھی، جو بعد میں آئی ہے وہ بھی ان کی ہے۔ حکم یہی ہے جو آخر والا عمل ہے اس کو لے لیا جائے گا، پہلے والا چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہ مقدمہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا، اگر یہ مقدمہ اب آپ کو سمجھ آ گیا تو مسئلہ سمجھیے۔ قربانی جس وقت، قربانی تو ملت ابراہیمیہ سے چلی نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ قرآن عزیز کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے ذمہ قربانی لگا رکھی تھی۔ اس کا تذکرہ تو قرآن عزیز نے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب انہوں نے قربانی پیش کی، دو بیٹوں کا تذکرہ آیا، حضرت آدم علیہ السلام کا، قربانی کا تذکرہ تو وہاں سے شروع ہوا۔ لیکن میں نے عرض کیا جب حکم چلتا ہے تو ابتدائی نوعیت اس کی اور ہوتی ہے، اختتامی نوعیت اس کی اور ہوتی۔ اچھا نیرا اگر آپ آدم علیہ السلام سے شروع کریں تو اس زمانے کی قربانی کا طریقہ یہ ہے، جانور ذبح کیا، لے جا کر پہاڑ پر رکھا، اگر آ کے آسمان سے آگ نے اس کو جلا دیا تو مطلب قربانی قبول ہے، اگر پڑا رہا تو اللہ تبارک و تعالی نے قبول ہی نہیں فرمائی۔ یہ ابتدائی نوعیت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بالکل دنیا کی ابتدائی طور پر قربانی کی نوعیت یہ ہے۔ ایسے ہی سلسلہ آگے چلتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں جب قربانی شروع ہوئی، ملت ابراہیمیہ کا ہی اجرا ہوا، اور سرکار کے دور میں حکم آیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہ حکم آیا جس وقت، یعنی اس سے بھی پہلے قربانی کی جا رہی ہے۔ وہ حدیث میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ قریش نے عرض کیا یا رسول اللہ عتیرہ کی اجازت دیجئے، ہم رجب کے اندر وہ جو ہماری ایک رسم ہے جانور ذبح کرنے کی، اس کے بعد خون مل دیا کرتے تھے، وہ کفار کرتے تھے، لیکن یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ ہم کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اجازت دی، لیکن یہ فرما کر تم میں سے جو شخص اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا چاہتا ہے پھر وہ کھائے اس میں سے خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی صدقہ کرے، ان کو بھی کھلائے، فَلْيَأْكُلْ فَلْيَفْعَلْ، وہ ایسے کر لے۔ یہ ابتدائی نوعیت ہے۔ ابتدائی نوعیت کی جو قربانی ہے اس میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری ایام میں جو قربانی ہے اس میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ یہ مقدمے کا حصہ ہے سارا، تاکہ مسائل آگے سمجھ آ جائیں، آپ پریشان ہو جائیں بھئی ہمارے اس کے ساتھ کیا تعلق، آپ ہمیں تجریز سمجھا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اگر اس زمانے میں کوئی فتنہ پرور، کوئی بندہ ایسا جو احکام دینیہ کے اجرا کے تسلسل سے جاہل ہے، تسلسل سے جاہل ہے، بھئی کلاس میں لیٹ آتا رہا ہے، پاویں مدینے جا کے پڑھیا، سمجھ آ رہی کہ نہیں، لیکن کلاس میں لیٹ آتا رہا، چھٹیاں مارتا رہا، یا تنخواہ لے کر کہیں اور کام کرتا رہا، مطالعے کے وقت میں نہیں آتا رہا، یا استاد سبق پڑھا رہا تھا تو واش روم میں جا کے بیٹھا رہتا تھا، وضو خانے جا کر بیٹھا رہتا تھا، کنٹین پہ جا کے ناشتے کرتا رہتا تھا، ایسا کوئی جاہل آدمی اگر آپ کے سامنے بیٹھ جائے، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر آ جائے یا الیکٹرانک میڈیا پر آ جائے کسی صورت میں، یا ممبر پر آ جائے، ممبر پر بھی آ جاتے ہیں ایسے، یہ تھوڑی پوچھا جاتا ہے تم نے کلاس کیسے پڑھی ہے، نہ، وہ تو ہمیں معلوم ہے نا جو ہم پڑھانے والے بندے ہیں بھائی کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تجرباتی میں نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ امام ابن حجر مکی سے پوچھا گیا، یہ موضوع کوئی نہیں لیکن آپ کو سمجھانا بڑا ضروری ہے۔ امام ابن حجر مکی کے فتاوی میں یہ سوال موجود ہے، آپ سے پوچھا گیا، شافعی مذہب کے ہیں، پوچھا گیا اگر کسی بندے کو کتابوں پر اطلاع ہو اور وہ محض اپنے مطالعہ کی بنا پر سوال کرے، اس کو فتویٰ لکھ دے وہ اپنے مطالعے کی وجہ سے، تو کیا اس کا فتویٰ لکھنا جائز ہے؟ امام ابن حجر مکی شافعی فرماتے ہیں حرام ہے اس کے لیے جواب لکھنا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ فرمایا اس وجہ سے اگرچہ اس نے پڑھا ہے، کتابوں پر اس کی نظر ہے، جزئیات بھی جانتا ہے کہ کس مسئلے کا جواب کہاں ملے گا،
لیکن چونکہ کسی ماہر کے تحت اس نے مشق نہیں کی، جب تک کسی ماہر کے تحت رہ کر ملازمت نہیں کر لیتا اس بندے کے لیے فتویٰ دینا جائز ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ایسے ہی میدان تھوڑی ہے بھائی جو جیسا دل چاہے گا آج کے بیٹھ جائے گا یہاں پر، نہ، اس کے احکام ہیں اپنے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی اپنے احکام ہے، اس کے اپنے جناب والا قوانین ہے، دستور ہے، قواعد ہیں۔ یہ کیا آزادی فکر ہے؟ جو بندہ بیٹھے گا اس سے مسئلہ پوچھا، اینکر سامنے بیٹھ گیا، والی سامنے بیٹھ گیا، تو جناب والا سوال جواب شروع ہو گیا، وہ اپنی فکر کے مطابق جواب دیے جا رہا ہے۔ اب مسئلہ سمجھے کیا ہے؟ سب سے پہلے قربانی کے بارے میں یہ مقدمہ اس لیے باندھا کہ قربانی کے بارے میں بھی جتنے احکام ہیں ان میں تدریج ہے، درجہ بدرجہ، اس کی ابتدا اور ہے، انتہا اور ہے۔ ابتدا سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ 10 سال مدینہ منورہ قیام کے دوران 10 سال قیام کے دوران ایک سال بھی ایسا نہیں آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ترک کی ہو، ابتدا سے لے کے انتہا تک۔ یہ سرکار کیا یہ عادت مبارکہ ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں آتے ہی آپ کو معلوم ہے بے سر و سامانی کی کیفیت، مہاجرین تو اپنا سارا کچھ پیچھے چھوڑا ہے، لیکن ون ہار چکے حکم ہے قربانی کرنی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً یہ حکم دیا، فرمایا سربراہ پر لازم ہے، ہر فیملی پر اور ہر گھر کے سربراہ پر لازم ہے کہ وہ ایک جانور پوری فیملی کی طرف سے کر سکتا ہے ابتداء میں۔ کیوں؟ ابھی وسعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم ہے، یہ حضور کا فضل ہے، یہ فضل نبوی ہے جس کے یہ لوگ منکر ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ یہ فضل نبوی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا اگر یہ لفظ کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہو گیا، کہتے شرک ہے۔ بھائی یہ فضل تو آپ بھی لیے بیٹھے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، کیوں؟ بکرا ایک جان ہے نا، تو عقل کے مطابق ایک جان اگر قربانی دینی ہے تو ایک جان کی طرف سے ہونی چاہیے، پوری فیملی کی طرف سے کیسے ہو جائے گی؟ عقل کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن حکم یہ ہے عقل پیچھے رکھ، یہاں نبوی فضل دیکھ کیا ہے، سرکار کا فضل کیا ہے۔ اور فضل نبوی یہ ہے کہ ایک بندہ ایک جانور لائے اور اپنے گھر کے سارے افراد کی طرف سے قربانی کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو گئی، لیکن ابتداء میں ابتدائی حکم یہ ہے۔ اور بعد میں حکم کیا ہے؟ اب یہ جملہ سنیے گا، یہ بھی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قربانی کی وسعت پائے، جو بندہ قربانی کی وسعت پائے، جاگ دیا رہنا، جو بندہ قربانی کی وسعت پائے، سنن ابن ماجہ، جو بندہ قربانی کی گنجائش رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، میرے آقا فرماتے ہیں ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو بندہ قربانی کی گنجائش رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے، آقا فرماتے ہیں کہ یہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ تحدید ہے اور یہ جواب ہے ایسے لوگوں کو جو کہتے تھے کہ ایک جانور اگر ساری فیملی کی طرف سے کر دیا گیا تو ہو جائے گا۔ میں کہ مولوی جی کان کھولو، آنکھیں بھی کھولو۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو بندہ بھی وسعت پائے، یعنی وسعت والا ہر بندہ یہاں حضور کا مخاطب ہے، گنجائش ہونے کے باوجود خود قربانی نہ کرے، سربراہ پر اگر التزام کرتا رہے اور یہ دیکھے کہ انحصار کرتا ہے، سربراہ نے کر دی ہے تو ہو گئی، ابا جی کر دیتی ہے باقی بھی ہو گئی، لیکن خود گنجائش رکھتا تھا قربانی نہ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا حقدار ہے، فلا یقربن مصلانا، ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 1۔ اب ایک اور دیکھیے، پہلے حکم یہ ہے بھائی ایک کر دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، اب ہر ایسا بندہ جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی خود کرے گا، وہ اپنی قربانی خود کرے گا۔ ایک جگہ اور سنی، مشکات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غالباً جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مشکات میں موجود ہے روایت، آپ فرماتے ہیں میں اپنی قربانی کا جانور گھر چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، خطبہ دیا، جب فارغ ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے مسجد سے، عیدگاہ سے، میرے گھر کے قریب سے گزر ہوا تو وہاں حضور نے گوشت دیکھا، فرمایا یہ گوشت کہاں سے آیا؟
حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اندر سے گھر والوں نے بتایا، انہوں نے کہا حضور ہم نے حضرت جندب کی قربانی تھی وہ ہم نے ذبح کر دی. فرمایا یہ خالی گوشت ہے، یہ خالی گوشت ہے. اور اگلا جملہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے نماز پڑھنے سے پہلے، اور ایک روایت کے لفظ جس نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے، دو روایت، ایک جس نے خود نماز پڑھنے سے پہلے اور دوسرا جس نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر لازم ہے قربانی دوبارہ کرے، اس کی قربانی کوئی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیوں؟ اس لیے فریضہ تھا نا، فریضہ تھا اس کے ذمہ، اور فریضہ یہ جو واجب اس کے ذمہ لازم ہوا تھا وہ وقت شروع ہونے سے پہلے اگر ادا کر دیا گیا، ادا نہ ہوا، اگر نیری سنت درجے کی ہوتی، جیسے کہ کہتے ہیں بھائی سنت ہے کر لیا تو ہو گئی، نہ کیا تو کوئی بات نہیں گناہگار نہیں ہوگا. میں نے کہا نہ کیا گناہگار نہیں ہوگا. حضرت جندب سے تو حضور فرما رہے ہیں دوبارہ کر، تیری پہلی ہوئی نہیں، اس لیے کہ نماز سے پہلے پڑھ دی گئی ہے. تو سنت کا تو یہ حکم نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سنت کا تو یہ حکم نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے. میں نے کہا اگر سنت مؤکدہ ہے اور پھر آگے حکم یہ بیان کرتے ہیں سنت کا مطلب یہ ہے، سنت مؤکدہ ہونے کا معنی یہ کہ کر لی تو ہو جائے گی، نہ کیا تو گناہگار نہیں ہوگا. میں کہا مولوی جا دوبارہ پڑھ جا کے، جا تیرے استاد نے صحیح نہیں پڑھایا. اس لیے کہ جو خالی سنت مؤکدہ بھی ہو، یہ جو حکم تم نے بیان کیا کر لیا تو ثواب، نہ کیا تو گناہگار نہیں، یہ حکم تو مولوی نفل کا ہوتا ہے، جا دوبارہ پڑھ جا کے. یہ حکم نفل کا ہوتا ہے، سنت مؤکدہ کا نہیں. سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ ایسی عادت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہے اور وہ سنت مؤکدہ ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ زندگی میں جان بوجھ کر بھی اگر ایک مرتبہ ترک کرے گا بغیر عذر کے، فاسق قرار پائے گا. اور فقہاء فرماتے ہیں قیامت کے دن خدشہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا. اے حکم کی تو پڑھ لے بھائی، کر لی تو ثواب ہے، نہ پڑھی تو گناہگار نہیں ہوگا. کیسے گناہگار نہیں ہوگا؟ تم گناہگار ہونے کی بات کر رہے ہو. علماء فقہاء سلف صالحین فرماتے ہیں شفاعت نبوی کا مستحق نہیں رہ جائے گا قیامت کے دن. سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق نہیں رہ گیا. اس لیے کہا جا مولوی دوبارہ پڑھ جا. حکم یاد نہیں ہوا ابھی تجھے؟ اتنی عمریں گزر گئی. آندھا فاضل مدینہ یونیورسٹیاں جا پھر او دے جا کے دوبارہ پڑھ. انہوں نے تین ٹھیک نہیں پڑھایا، نہیں تے او دے جانا متعذر ہے. تے 6 مہینے ساڑھے کو لا، پھر 6 مہینے ساڑھے نہ لا. انشاءاللہ العزیز تیریاں جزئیات جتنیاں حلیاں پئیاں وہ ساریاں سیٹ ہو جان گیا، اپنی اپنی تھاں تے آ جان گیا. اس لیے کہ فقہاء فرماتے ہیں ماہر کے ساتھ بات کرے. آؤ ہم موجود ہیں، اساتذہ تو بڑے ہیں، وہ اپنی جگہ رہے، ہم اپنی خدمت پیش کرتے ہیں، ہماری مہارت کے تحت آؤ، انشاءاللہ العزیز جزئیات ٹھیک ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا ایک مسئلہ اور، اگر گھر کے سربراہ کی طرف سے ایک جانور بھی ہوا تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا. میں نے عرض کیا یہ حکم ابتدائی اسلام کا تھا، بعد کا نہیں. بعد کا حکم کیا ہے وہ سنیے. حضرت اماں جی سیدہ پاک فاطمہ زہرا، میں پوری حدیثیں اس لیے آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا کہ سال میں آپ کے سامنے یہ ساری حدیثیں بیان کر چکا ہوں. اب ان کا ایک نیا استدلال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ جاگتے رہنا مسئلہ سننے کے قابل ہے. اگر قربانی کا جانور گھر کے سربراہ نے ایک بکرا کیا، جیسے سرکار کا ابتدائی اسلام میں حکم تھا، مولویوں نے کہا باقیوں کی بھی طرف سے بھی ہو جائے گا، اگرچہ ہر بندے پر اپنی اپنی قربانی لازم ہے تو ان کو کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ باپ نے کر دیا باقی سب کی طرف سے ہو گیا. میں نے کہا یہ حکم حدیث کے خلاف ہے، بعد والی حدیث کے خلاف ہے. کیسے؟ اماں جی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا اے فاطمہ جب تمہاری قربانی کا ذبح کا وقت آ جائے تو اپنی قربانی کے پاس کھڑے رہنا. دوبارہ، جب تمہاری قربانی کے ذبح کا وقت آئے تو اس وقت پاس کھڑے رہنا. اور تعلیم امت کے لیے فرمایا، اس لیے کہ جب اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تو اے میری امت کے افراد یاد رکھنا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے ہی صاحب کا گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ حدیث مکمل. لیکن حکم یہ ہے اپنی قربانی کے پاس رہنا. مولوی جی آپ تو کہتے تھے گھر کا سربراہ کرے تو سب کی ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال کی ہے، سیدہ پاک کو الگ کرنے سے کیا ضرورت تھی؟ پھر
بھئی اماں جی بیٹی ہے نا حضور کی، بیٹی ہے نا. اچھا ایک روایت اور سنیے، پھر دوسری اور سنیے تاکہ بات اور واضح ہو جائے. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی قربانی خود کیا کرتے تھے. حدیث موجود ہے حجۃ الوداع میں آپ 100 جانور یمن سے لے کر 100 اونٹ یمن سے لے کر مکہ مکرمہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربانی کے لیے. دم شکر جو عادی تھا وہ تو ایک ہو گیا، باقی سارے قربانی ہے نفلی. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بھی لائے ہیں، ساتھ سرکار کی بھی لائے ہیں، پورے خاندان کنبے کے 100 جانور لائے. 100 جانور مولا کائنات خود لائے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سربراہ ہیں. اگر حضور ایک جانور کر دیتے تو قربانی سب کی ہو جاتی، مولا کائنات کو الگ سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں گزارش سمجھ آئی؟ اچھا اس پر ایک حدیث پاک اور سنی. اگر کوئی بندہ کہے بھئی مولا کائنات اپنے گھر والے ہیں، ان کا اپنا گھر ہے، سیدہ پاک کا اپنا گھر ہے، وہ جب نکاح ہو گیا مولا کائنات کے گھر چلی گئی تو آپ نبی علیہ السلام کے زیر کفالت تھوڑی رہ گئی. میں نے کہا مولوی پھر پڑھ حدیث. نبی علیہ السلام فرمایا ہے حضرات حسنین کریمین کو، فرمایا ہر اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے حسنین کریمین کے، ان کا کنبہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد عربی یہ میری طرف منسوب ہے، یہ میرے گھر کے افراد ہیں. اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ اے میرے کارلین. جب میرے گھر والے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ قرار پائے تو سربراہ کی طرف سے کی گئی قربانی وہ تو سب کو کافی ہونی چاہیے تھی. لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قربانی خود لائے. اماں جی سیدہ پاک اپنی قربانی مستقل کر رہی ہیں. اور ایک جملہ اور سنی. اچھا حدیث لائے، یہ انہوں نے حدیث پڑھی. یہ سارا جواب آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے بھئی اگر گھر میں ایک جانور بکرا لا کے ذبح کر دیا گیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، بڑے جانور کا حکم الگ، وہ 7 جانوں کے برابر ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے ان کا موقف یہ ہے بھئی بکرا ایک فیملی کی طرف سے کفایت کر جائے گا، یہ موقف ٹھیک نہیں. دلیل سن لیجئے ان کی بھی، ایسا زیادتی ہوندی ہے فریق مخالف کی دلیل ذکر نہ کی جائے، اس کا جواب نہ دیا جائے. یہ حدیث لائے، انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے. اور حدیث کے لفظ ہیں جب پہلا جانور ذبح ہونے لگا تو دعا فرمائی اے اللہ یہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول فرما. پہلا جملہ. اور دوسرا جانور جب ذبح کیا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ یہ آل محمد کی طرف سے اور میری ساری امت کی طرف سے یہ جانور قبول فرما. اب ان کا کہنا یہ ہے ایک جانور آل محمد کی طرف سے بھی کفایت کر رہا ہے اور ساری امت کی طرف سے کفایت کر رہا ہے. آپ تو فیملی کی بات کر رہے تھے کہ فیملی کا نہیں ہو سکتا، سرکار تو ساری امت کا کر گئے ہیں. گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ گزارش سمجھ آئی؟ الجواب، اس کا جواب لیجیے. جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو آل محمد کی طرف سے قربانی کی ہے اور اپنی امت کی طرف سے کی ہے، یہ ان کی طرف سے وہ آل محمد اور وہ امت مراد ہے جو ابھی دنیا میں آئی ہی نہیں. نہیں سمجھ آئی؟ آل محمد کی طرف سے اگر کرنی ہے تو فاطمہ زہرا اپنی خود کر رہی ہیں، مولا کائنات اپنی خود کر رہے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے نہیں. اچھا اگر آپ نے بھی تو یہی کہا نا بھئی فیملی کی طرف سے ایک جانور ذبح ہو جائے تو کافی ہے، تو میں کہا حدیث کے لفظ دوبارہ پڑھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جانور ذبح کر کے فرمایا یہ میری طرف سے ہے. اگر سب کی طرف سے ایک ہی ہو سکتا تھا تو دوسرا لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پہلے میں ہی حضور فرما دیتے یا اللہ یہ میری طرف سے بھی ہے، یہ میری آل کی طرف سے بھی ہے اور ساری امت کی طرف سے ہے، دوسرا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں سمجھ آئے؟ بھئی اپنی واجب ادائیگی میں، اپنی واجب قربانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو شریک نہیں کیا. نہیں سمجھ آئے؟ بھائی عقل سلامت ہے، حاضر ہو تے گال میری سمجھنے دی کوشش کرو. نبی علیہ السلام اپنی قربانی میں کسی کو شریک نہیں کیا. جو اضافی جانور ہے اس کے بارے میں تو ہم بھی کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے جانور کے 7 حصے ہیں، ایک فلاں کا 6 پورے ہو گئے، ایک بچ رہا ہے، یہ میں سرکار کی ساری امت کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کر سکتا ہے، کیوں؟ ثواب اس کو ملے گا. یہ کہے کہ اللہ اس کا ثواب حضور کی پوری امت کو عطا فرما، تو ہو جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے. ثواب پہنچانا ایک الگ بات ہے، لیکن واجب ہر بندے کا ایک ہی جان کے ساتھ ادا کرنا یہ کیسے ہوگا؟ نہیں سمجھ آ رہے؟
اچھا ایک حدیث اور سن. حضرت مولا کائنات نے 2 بکرے ذبح کیے. تابعین نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ 2 کس کی طرف سے؟ انہوں نے کہا کہ ایک میری طرف سے اور ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اس لیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے حکم فرمایا تھا کہ علی تم اپنی حیات میں اپنی طرف سے بھی جانور ذبح کرتے رہنا اور میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا. مولا کائنات اپنی بھی کرتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرتے ہیں, لیکن یہ یاد فرمائیے نا, مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی قربانی کر رہے ہیں تو صرف اپنی کر رہے ہیں. اپنی قربانی میں انہوں نے حضور کو شریک نہیں کیا, بلکہ سرکار کے لیے جانور الگ سے کیا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ جانور جو آپ نے اپنے ذمے لازم اور واجب قربانی کے لیے لائے ہیں وہ صرف ایک جان کی طرف سے کفایت کرے گا, پوری فیملی کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا. وہ جو پوری فیملی والا حکم ہے وہ ابتدائے اسلام میں تھا, اب باقی نہیں رہا, اب باقی نہیں رہا. یہی فقہائے اسلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سمیت دیگر کئی فقہائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا مذہب ہے کہ ابتدائی دور کی بات اور ہے اور اب کی بات اور ہے. گزارش سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب 2 مسئلے آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیے. نمبر 1 کہ قربانی واجب ہے, اگر واجب نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ جس کی قربانی نماز سے پہلے ادا کر دی گئی اس کی قربانی دوبارہ کرنے کا حکم نہ دیتے. اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو جو بندہ یہ ادا نہیں کر رہا حضور یہ نہ فرماتے بھی ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نہ کرتے. اور جو خلفائے راشدین کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہر سال نہیں کرتے تھے, کبھی کبھی چھوڑ دیتے, حضرت فاروق اعظم کبھی کبھی نہیں کرتے تھے, چھوڑ دیتے تھے, اور کہتے ہیں کہ ان کے چھوڑنے کا معنی یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھ کہ لازم ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں یہ تمہاری فکر ہے, یہ تم کہتے ہو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم اس لیے چھوڑتے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ فرض نہیں. یاد رکھنا خلیفہ راشد علی مرتضیٰ بھی تو ہے نا بھئی. خلفائے راشدین کا موقف آپس میں کبھی بھی فرائض کے بارے میں واجبات کے بارے میں مختلف نہیں ہوتا. اگر یہی حکم سب خلفائے راشدین کے ہاں ہوتا تو اس کا ترک مولا کائنات باب مدینۃ العلم سے بھی ثابت ہوتا, لیکن مولا کائنات ہر سال قربانی کیا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم اگر چھوڑ رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے واجب ہو گئی ہے, بلکہ اس وجہ سے. علامہ قاسانی فرماتے ہیں کچھ سال حضرات صدیق اکبر فاروق اعظم کے ایسے بھی آتے تھے ان کے ذمہ فرض ہی نہیں ہوتی تھی, وہ اس لیے چھوڑتے تھے اس لیے کہ ان کا گزارا بیت المال پر ہوتا تھا. صاحب نصاب زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ان پر کبھی آیا ہی نہیں. جب نہیں آیا جس سال, اس سال انہوں نے قربانی بھی نہیں کی. تو لہٰذا یہ نتیجہ نکالنا کہ اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ پتہ چل جائے واجب نہیں, یہ جہالت, جائز نہیں, غلط بات, یہ شرع کے مخالف بات. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ بندہ جس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے اس پر قربانی بھی لازم ہے. نمبر 1. اور جس بندے پر قربانی لازم ہوئی ہے وہ اپنا فرض ایک جان کے ساتھ ایک ہی ادا کرے گا. وہ اسی جان میں اگر پوری فیملی کو شریک کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. فیملی کا ہر وہ فرد جو صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوئی ہے وہ اپنی قربانی خود ادا کرے گا. ہاں اگر باپ مہربانی کرے وہ کہے چل بیٹا میں جانور بڑا لے آتا ہوں اپنی جیب سے, 7 جانوں کے برابر ہے, تیرے اوپر بھی فرض ہے, ایک حصہ تو اپنے نام سے قربانی کر دینا, تو ٹھیک ہے, یہ ایک الگ بات ہے. یہ باپ کی رہنمائی اور مہربانی ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سربراہ کی یہ سمجھیے کہ احسان ہے, اس احسان کا کوئی منکر نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے واجب کی ادائیگی جس کے ذمہ ہے وہ اپنا واجب خود ادا کرے گا. نمبر 1. اچھا یہ تو مسئلہ تھا آپ کے سامنے آج کا, اس لیے کہ فتنہ اٹھ رہا تھا, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ جان چھڑاتا ہے احکام شرعیہ سے. لیکن یہ عجیب بات ہے ان کو پتہ نہیں چلتا احکام شرعیہ کی ادائیگی میں اللہ نے تمہارے لیے, اگر وہ تم جان سے کر رہے ہو, اگر کوئی حکم تم اپنے بدن سے پورا کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدن کے لیے مہربانیوں کا جو ہے وہ تیاری فرما رہا ہے اور اہتمام فرما رہا ہے, انتظام فرما رہا ہے. اور اگر تم اپنے مال سے حکم دینی ادا کرتے ہو تو اللہ تمہارے مال کے لیے انتظامی امور ارشاد فرما رہا ہے, تمہارے مال میں برکت ہو رہی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کوئی بندہ جان چھڑانا چاہے وہ کہے بھائی ٹھیک ہو گیا ابا یہ کر لیے باقی نہ بھی کریے خیر ہے, لیکن وہ صاحب نصاب تھا قیامت کے دن جواب دہ ہوگا اس بات کا, اس لیے کہ اس نے واجب چھوڑا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سنت مؤکدہ نہیں, اس نے واجب چھوڑا ہے. سنت مؤکدہ کا تارک اگر دیکھا جائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا, تو واجب چھوڑنے والا جناب والا اس سے بڑا گناہگار.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ دوسرا مسئلہ، قربانی کتنے دن ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، قربانی کے بارے میں 3 دن پر اتفاق ہے، 3 دن پر اتفاق ہے، 10، 11 اور 12 کی مغرب تک، 12 کی مغرب تک۔ یہ جو آپ سوچتے ہیں نا کہ بھئی تیسرے دن 12 بجے تک، یہ نظریہ غلط اور جہالت ہے، جہالت عوام کی ہے، علماء کی نہیں، یہ عوام کی جہالت ہے۔ وگرنہ تیسرے دن کی مغرب سے پہلے اگر جانور ذبح کر دیا، گوشت اگرچہ بعد میں بنایا جائے، قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ چوتھا دن اختلافی عمل ہے، چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو حدیث مبارکہ جمہور کے مذہب کے مطابق چوتھے دن اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں جانور حلال ہے، فریضہ ادا نہیں ہوا، جانور کا گوشت اگر وہ کھانا چاہتا ہے ویسے تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن قربانی اگر وہ کہے کہ ادا ہو جائے میری، تو ایسی قربانی نہیں ہوگی تیسرے دن کے مغرب تک۔ اور ایک گزارش یہ، جانور کی عمر جو ہے نا، اس کا خاص لحاظ رکھا کریں۔ آپ منڈی جاتے ہیں، آپ دانت دیکھتے ہیں، آپ دانت دیکھتے ہیں۔ میں دیہاتی آدمی نہیں، آپ میں سے جو بندہ دیہات کا رہنے والا ہے یا اس کا تعلق کسی طرح دیہات سے ہے، ان کو معلوم ہے عمر کا تعلق کبھی بھی دانت کے ساتھ نہیں ہوتا، عمر کا تعلق دانت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک علامت ہے، ویسے ہی رسم بن گیا، ابھی منہ دکھاؤ جی، سمجھ آ رہی؟ وہ آگے سے آپ کو منہ کھول کے دکھا دیتا ہے۔ عمر کا تعلق دانت کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ بکرا اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا، بکرا 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور گائے اگر 2 سال سے کم ہو، پورے 2 سال اس کے نہ ہوئے ہوں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اونٹ جب تک 5 سال کا نہ ہو جائے، چھٹے میں داخل نہ ہو جائے، 5 کا ہو کر چھٹے میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ احکام شرعیہ ہے، یہ حکم شرعی ہے۔ اچھا ہوتا یہ ہے، جانور کا نا فرق ہوتا ہے، جو جانور خود چل پھر کے کھاتا ہے نا، جو چل پھر کے کھاتا ہے، یہ دیہاتی لوگ جانتے ہوں گے اس لیے میں نے کہا، جو چل پھر کے کھاتا ہے 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو کھلی پہ بندہ رہتا ہے، کسانوں کا تجربہ یہ ہے، یہ جو بیپاری ہیں ان کا تجربہ یہ ہے کہ کھرلی پر کھڑا ہو کر چرنے والا جانور دانت دیر سے نکالتا ہے، دانت دیر سے نکالتا ہے، اور جو خود چرنے والا جانور ہے یہ دانت جلدی نکال لیتا ہے۔ دانت 2 سال سے پہلے اگر نکل آئے اور آپ نے صرف دانتوں پر انحصار کر کے اس کا جو ہے اس کی قربانی کر دی اور وہ 2 سال کا پورا نہ ہوا، حکم شرع کے مطابق قربانی نہیں ہوگی۔ بکرے کا بھی یہی حکم۔ ہاں مینڈا، چھترا، دمبا، یہ جو ہے نا بھیڑ، چھترے وغیرہ، یہ اگر مثال کے طور پہ سال سے کم، مثلا 8 مہینے کا، لیکن وہ کھایا پیا ایسا ہے کہ جب دور سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو جناب والا وہ ایسے لگتا ہے جیسے سال سے زیادہ کا ہے۔ اگر چھترا، مینڈا اور دمبا وغیرہ یہ جو جنس ہے بکرے کے علاوہ، اگر وہ نوعیت سال سے کم ہو لیکن جب دور سے اس کو دیکھا جائے تو تجربہ کے مطابق وہ سال کا لگے، اس کی قربانی جائز ہے۔ وہ نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت خود ارشاد فرمائی۔ جانور آپ کا عیب سے پاک ہونا چاہیے، آدھے سے زیادہ کان کٹا ہو، آدھی یا آدھے سے زیادہ دھم کٹی ہو، یا کانا جانور ہو، یا اتنا لاغر، اتنا کمزور جانور کہ خود چل پھر بھی نہ سکتا ہو، یا ٹانگ ٹوٹ گئی، یا کوئی عیب ایسا اس میں پیدا ہو گیا، یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں۔ کان آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹ جائے الگ مسئلہ ہے، آنکھ نکل جائے، کانا ہو جائے الگ مسئلہ ہے، سینگ آدھا ٹوٹا ہے تو الگ مسئلہ ہے، جڑ سے ٹوٹا ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ حکم یہ ہے آدھا کان یا آدھے سے زیادہ، آدھی دم یا آدھے سے زیادہ کٹ جائے، یا جڑ سے اکھڑ جائے، یا سینگ جڑ سے اکھڑ جائے، یا جناب والا ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی ایسا عیب اس کو لگ گیا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو گر گئی، تو ایسی صورت میں، یا وہ کمزور جانور جو خود اتنا نہیں چل سکتا کہ قربان گاہ تک جا سکے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ حلال ہونا الگ بات ہے، وہ جانور ذبح کر کے کھا لیا جائے ویسے ہی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا جانور قربانی کے طور پر پیش کرنا یہ جائز نہیں۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پچھلے پڑھ دی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ تمہاری قربانیاں مہنگی ہونی چاہیے اور فربا ہونی چاہیے،
اس لیے اس کا دوسرا حکم یہ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، اس لیے کہ یہ جانور کل قیامت کے دن تمہارے لیے پل صراط پر سواری کا کام کریں گے۔ اچھا، بکرے میں افضل یہ ہے جس وقت آپ چھوٹا جانور لائیں تو یہ خصی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا گوشت نفیس ہوتا ہے، اس کا گوشت نفیس ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بھی جو جانور خود ذبح فرمائے ہیں بکرے مینڈے، احادیث مبارکہ میں ان کی صفت آئی ہے کہ خصی جانور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قربانی کے طور پر، اس لیے کہ اس کا گوشت نفاست والا ہوتا ہے۔ غیر خصی جانور جو ہے وہ اس کا گوشت نفیس نہیں ہوتا، اس میں بو ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کرتا ہے قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے افضل زیادہ ثواب اس میں یہ ہے کہ جناب والا یہ خصی جانور کرے۔ اچھا، ایسے ہی یہ جو ساتھ اس کے چیزیں ہوتی ہیں نا، اب کچھ اضافی جیسے کھال ہے، ایسے ہی اس کا وہ جھانجر ہوتی ہے، وہ یا پاؤں میں جو آپ ڈال دیتے ہیں یا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، ان چیزوں کا بیچنا جائز نہیں ہوتا، اور ایسے ہی کسائی کو بطور اجرت کے دے دینا۔ ہمارے ہاں بڑا دیکھا گیا، جانور قربان کیا کہ زمانے میں کھال کی قیمت بڑی زبردست ہوتی تھی، تو کسائی سے کہتے تھے کھال تو لائے اپنی اجرت میں۔ کھال اجرت کے دور پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا تھا کہ تم نے قصاب کو یہ جو کھال ہے یہ جو ہے اجرت کے طور پر نہیں دینی، ہاں گفٹ کر دینا، مدرسے میں دے دینا، یا کسی ایسے بندے کو دے دینا جس کے کام آ جائے، یا خود اس کا مثال کے طور پہ مصلی بنوا لیا جائے، یا ایسی کوئی چیز، یا مثال کے طور پہ اس کو بیچ کر کتابیں لے لی جائیں، یا کوئی ایسا کام اس سے کر لیا جائے، اس کا مشکیزہ بنا لیا جو ہمیشہ آپ کے کام آتا رہے، وہ جائز ہے۔ ایک مسئلہ آپ یاد کر لیں، میں کوٹ کے تو ان پڑھا رہا ہوں، ہر سال پڑھایا، اس سال پھر کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھنا، تمہارے جانور میں اگر کوئی بد مذہب شریک ہوا، کوئی بدعتی، یعنی یا رسول اللہ کہنے کا منکر اگر شامل ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دینے والا شامل ہو جائے، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کو گالیاں دینے والا شامل ہو جائے، امہات المؤمنین ازواج مطہرات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر تبرہ کرنے والا شامل ہو جائے، حتیٰ کہ کوئی ایسا بندہ بھی اگر شامل ہو گیا کہ جو کہتا ہے کہ قربانی تو میں نے بکرے اپنے گھر میں کرنے ہیں، لیکن یہ جو بڑا جانور ہے چلو اس میں حصہ ڈال دیتے ہیں، جو گوشت آئے گا وہ رشتہ داروں میں بانٹ دیں گے۔ اگر ایسا بندہ بھی جو قربانی کی نیت سے نہیں آیا بلکہ اس لیے آیا ہے تاکہ گوشت مل جائے، اگر وہ بھی شریک ہو گیا تو قربانی تمہاری ضائع ہو جائے گی۔ ساتھ حصے ہیں نا، ساتھ حصے ہیں، تو ہر ایک حصے میں نیت تقرب الی اللہ کی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ایک بندے کی بھی نیت آ گئی غلط، یا جناب والا کو بندہ ہی غلط شامل ہو گیا، ثابت ثبوتڑا، ایک ہے نیت غلط شامل ہو جانا، ایک ہے ثبوتڑا بندہ ہی غلط شامل ہو جائے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دونوں صورتوں میں قربانی ضائع، دو باتیں۔ اور تیسری بات یہ بھی کہ جناب والا کسی بندے نے تسی ہے کہ کھال دیتی، کسی ایسے بندے نے تسی کھال دیتی جیڑا بندہ دین خلاف استعمال کرے، پمفلٹ بنا کے اولیاء دے خلاف چھاپے، داد صاحب دے خلاف چھاپے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت کے خلاف کتابیں لکھ کر چھاپتا رہے، اگر تم نے کسی ایسے بندے کو کھال دی تو اتنی قیمت تمہیں بعد میں صدقہ کرنی پڑے گی جتنے کی کھال تم نے اس کو دی ہے۔ مسئلہ شریع ہے، نہیں سمجھنا بھائی، جوش خطابت دے اندر آ کے میں کہہ رہا، یہ جوش خطابت کا مسئلہ نہیں، حقیقی مسئلہ ہے، یاد رکھنا۔ اچھا، اب یہ مسئلہ ایک میرے سامنے آیا، ایک دو مسئلہ یہ ڈسکس کر لیں۔ اگر کوئی بات ہو، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، پورے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، وہ جناب والا واٹس ایپ کر کے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ وہ پوچھ لیجئے۔ کٹا، یہ جو بھینس کا ہوتا ہے جی، بھینس کا، گائے کا کٹا، ہاں جی، بھینس کا، اس کی قربانی جائز ہے، کٹے کی قربانی جائز ہے۔ غیر مقلدین کے ہاں جائز نہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی یہ قربانی جائز نہیں، ان کے ہاں بھینس کی جائز ہے، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے، آپ نے بھینس کا نام لے کر کہا ہے کہ اس میں 7 حصے قربانی کے شامل ہو سکتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 7 حصے قربانی کے مولا کائنات کا فتویٰ ہے، اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ساری نسل قربانی کے طور پر جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ لا کر کرتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا، قربانی کا جانور کم سے کم کتنا تندرست ہو جس کی قربانی ہو جائے؟
قربانی کے جانور بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے پوچھا ہے، یعنی پہلا مسئلہ وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ اب چلنے پھرنے سے ہی رہ گیا، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں۔ یا مثال کے طور پہ اتنا بیمار ہو جائے کہ مارکیٹ ویلیو اس کی گر جائے، معمولی سا بخار ہوا، موسم کی تبدیلی، ظاہر ہے وہ اپنے گاؤں میں رہا، اپنے گھر میں رہا، کھلا پھرتا تھا، آپ نے لا کے اس کو باندھے رکھا، وہ مثال کے طور پہ بوجھل ہو گیا اس کا جسم، کوئی بھی ایسا مسئلہ، تو اس سے سمجھیے کہ اس کی تندرستی میں فرق کوئی نہیں آتا، یہ سمجھے عارضی بیماری ہوتی ہے، اگر دور ہو جائے تو قربانی اس کی جائز ہے۔ قربانی کے جانور پل صراط سے گزارتے ہیں، اگر انسان جو ہر سال قربانی کرتے ہیں ان کے تو ایک سے زیادہ جانور بن جاتے ہیں، ان میں سے ایک تو پل صراط سے گزرے گا، باقی کہاں جائیں گے؟ سبحان اللہ، میں قربان جاواں، نماز دا ٹائم ہے، سوال ہوتے لیکن قربان علی یہ سوال ہوتے۔ یہ یاد رکھیے گا مثال کے طور پہ، یہ احکام شرع جتنے ہوتے ہیں آپ مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل جو ثواب آیا وہ ایک مرتبہ کا بیان ہوا ہو، ثواب ایک مرتبہ کا بیان ہوا، اب میں اصول آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس سے سارے مسئلے آپ اس نوعیت کے حل کر لیں۔ ثواب ایک مرتبہ کرنے کا بیان کیا گیا لیکن آپ مسلسل کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ کا جو ثواب ہے وہ تو وہی ہوگا جو آپ کے سامنے آپ کو مل گیا، باقیوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے بلندی درجہ کا سبب بنا دے گا۔ مثال دے دیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے میت کو غسل دیا اور دوران غسل میت سے اس نے اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی، کوئی پیپ نکل آئی، خون نکلا، کوئی بھی ایسا کام، پھر اس نے چھپایا، پردہ رکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی 40 مرتبہ بخشش فرمائے گا۔ اب بخشش تو یہ وہی سوال ہے، دیکھ لیں، بخشش تو ایک مرتبہ ہو گئی تو وہ بخشا گیا، باقی 39 مرتبہ کا کیا حکم؟ تو اس کا حکم یہ ہے، وہ 39 مرتبہ بخشش کا معنی یہ ہے اللہ رب العالمین اس کی جزا بھی، چاہے یہ جنت میں بھی پہنچ جائے، رب العالمین اس کی جزا بھی اس کو وہاں پر نصیب فرمائے گا۔ مسائل کچھ رہ گئے ہیں، اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو نماز کے بعد پوچھ لیں یہاں پر، یا مثال کے طور پہ موبائل کسی سے لے لیجئے، نمبر اصول میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔